کراچی میں بلڈنگ سے مالز میں آگ لگنے کے واقعات ہوئے تو جو وہاں پہ فلاز ہمیں نظر آئے وہ یہ تھا کہ فائر الارم نہیں تھا وہاں پر آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے، سیفٹی میجرز نہیں تھے، ایگزٹ گیٹ نہیں تھے کہ پتہ ہو ورکرز کو یا کام کرنے والوں کے ایمرجنسی صورتحال میں آپ نے کون سے دروازوں سے واپس ہونا ہے۔ اچھا، لانڈھی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں بلڈنگ زمین بوس ہونے کے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بلڈنگ مخدوش تھی، کیا یہ بلڈنگ خستہ حالت میں تھی جس کی وجہ سے آگ لگی اور یہ زمین بوس ہو گئی، یا پھر یہ آگ لگنے کی وجہ سے آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ یہ زمین بوس ہو گئی یہ بلڈنگ، بٹ یہ تھا کہ اطراف کی جو بلڈنگز ان کو بھی نقصان پہنچا۔ علی محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال بھی جان لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ریسکیو کی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں اور اس وقت وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ علی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی سام، یہ جو کل صبح فیکٹری میں آگ لگی تھی وہ آگ کل سارا دن شدت اختیار کرتی رہی تھی، تو یہاں پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا، مگر آگ کی اتنی شدت تھی کہ اس پر کنٹرول کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ مگر جب یہ جو عمارت ہے یہ زمین بوس ہوئی اس کے بعد آگ پر کنٹرول کرنے ممکن بنا اور آگ پر کنٹرول کیا گیا، جس کے بعد کولنگ کا عمل کل شام سے شروع کیا گیا تھا۔ رات یہ کولنگ کا عمل جاری تھا تو اچانک یہاں سے ایک شعلہ بھڑک اٹھا جو ساتھ والی ایک فیکٹری ہے گتے کی، اس کی چھت پہ جا گرا اور وہاں پر آگ بھڑک اٹھی، جس پر بھی فائر بریگیڈ کے عملے نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور کچھ دیر کے بعد اس آگ پر بھی کنٹرول کیا گیا۔ اس وقت بھی کولنگ کا عمل جاری ہے اور اس میں جو زخمی ہوئے تھے 8 ملازم ان کو بھی مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا، جو بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب کولنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہی یہ جو ملبہ ہے فیکٹری کا، گتے کی فیکٹری کا، یہ یہاں سے ہٹانے کا کام شروع کیا جائے۔ کتنے لوگ یہاں پر تھے جب آگ لگی؟ کیونکہ سب سے خطرناک پہلو جو اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے، آگ لگنے کے بعد ظاہر ہے کام تو جاری رہتا ہے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رہتا ہے، لیکن یہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ کیا اس بات کا تو کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا کہ خدا نخواستہ کوئی ملبے تلے دبا ہو؟ جی بالکل، یہ جو آگ لگی تھی تو شروع میں یہاں جو فیکٹری میں ملازم موجود تھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ان کو باہر نکالا گیا اور کچھ ملازم جو تھے اس کی جو اوپری منزل ہے وہ رہی تھی، تو یہاں پر ایک جو سیمنٹ اٹھانے کے لیے لفٹ لگائی گئی تھی، اس کا ٹاور تھا، اس کے ذریعے وہ اتر کر باہر نکل گئے تھے۔ یہاں جب شدت اختیار کی گئی تھی تو اندر کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا، سارے باہر نکل چکے تھے، مگر جو ریسکیو کا کام جاری تھا تو اس دوران جب یہ عمارت زمین بوس ہوئی تو وہاں اس میں زخمی ہوئے لوگ۔ علی، تو کوئی کسی قسم کے بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹ موجود نہیں تھا، کوئی فائر ایکسٹنگوشرز موجود نہیں تھے، اسپرنکلرز موجود نہیں تھے؟ ایک دم تو اتنی بڑی آگ نہیں لگی ہوگی نا؟ بالکل یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں فیکٹریاں ہیں جو ایک ساتھ ہی ہیں، مگر کسی فیکٹری میں احتیاطی تدابیر نہیں ہے، کوئی بھی ایگزٹ ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی بھی جو آگ لگنے کی صورت میں آگ پر کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر عملہ موجود نہیں ہوتا۔ جب بھی یہ آگ لگتی ہے تو یہاں پر بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 ماہ پہلے بھی یہاں پر آگ لگی تھی جس نے 4 فیکٹریوں کو نظر آتش کر دیا تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک چیز ہم سمجھنا ہی چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، یہاں پر تو ساری فیسلٹیز موجود ہیں، یہاں پر ان کے اپنے جو ہے فائر فائٹرز، فائر اسٹیشن یہاں پر موجود ہوگا اور دیگر سہولیات بھی یہاں پر موجود ہوں گی، تو جب یہ آگ لگی تو امیڈیٹ رسپانس تو آیا ہوگا، تو انہوں نے اتنی جلدی آگ پہ قابو پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آگ کی نوعیت ڈفرینٹ تھی، کیا اس پر کہیں گے؟ بالکل، یہ یہاں پر پروسیسنگ زون ہے تو یہاں پر فائر بریگیڈ بھی ان کی موجود ہوتی ہے اور عملہ بھی موجود ہوتا ہے، مگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اتنی زوردار جو آگ لگے تو اس پر فوری طور کنٹرول کر پائیں، تو یہ ہمیشہ جو ہے باہر سے مدد لیتے ہیں اور KMC کی یہاں پر فائر بریگیڈ طلب کی جاتی ہے، وہ پہنچنے کے بعد ہی آگ پر کنٹرول کرنے کے ممکن ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو ان کے فائر بریگیڈ اسٹاف ہے یا گاڑیاں ہیں وہ اتنی ناکارہ ہے کہ وہ فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہے انیشلی؟
آگ کی وجوہات جو رات تک ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکی تھی، اور یہاں کے جو حکام ہیں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم ریسکیو میں مصروف ہیں اور اس پر بعد میں تحقیقات کی جائے گی کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اور جس میں یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. تو اس پر تحقیقات کی جائے گی، مگر اس وقت تک جو ہے وہ اس وجہ معلومات نہیں مل سکی ہے کہ آگ کی وجہ کیا ہے، کیوں آگ یہ کیسے بھڑک اٹھی اور اتنے افراد یہاں پر تھے، ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی. علی، آپ نے ابھی بتایا کہ وہاں پر جو فائر کا عملہ تھا، فائر بریگیڈ حکام تھے، وہ ان کے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں تھیں، ان کی گاڑیاں نہیں تھیں، وہ بھی آپ نے کہا کہ ناکارہ تھیں. بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ تمام تر سوال، تمام تر باتیں لیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائر آفیسر محمد ہمایوں صاحب. بہت شکریہ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں صاحب، آپ نے پروگرام تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک عام فیکٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ فیکٹری جو کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہے، وہاں پر آگ لگتی ہے اور وہاں پر ظاہر ہے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اپنے فائر اسٹیشن موجود ہے، فائر فائٹرز موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں. آگ لگی، امیڈیٹ رسپانس ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں آگ اتنا پھیلتی؟ یہ آگ کی اطلاع ملی ہے تقریباً 10:30 بجے، اور یہاں ای پی زون کے اندر KMC کے 2 فائر ٹینڈر اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جب انہوں نے وہاں پر رسپانس کیا ہے تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، مزید گاڑیاں درکار ہیں. تو ہم نے اس کو تیسرے درجے کا فوری طور پر ڈکلیئر کیا، اور ساتھ ہی جو ہے اپنا 16 فائر ٹینڈر، 2 باؤزر، 2 اسنارکل موقع پر ہم نے روانہ کیے. جب وہاں پر ہم پہنچے ہیں تو وہاں کی صورتحال پوزیشن بہت ہی زیادہ ابتر تھی. لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد یہ پھنسے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کا حساب ہے کہ یہاں تو طوفان بھی آئے تو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں. تو ان کو اویئرنیس دی، ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگ جس جگہ کھڑے ہو بہت اسموک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ موو کریں. اور یہ جو آپ کو اسٹیئرز نظر آ رہی ہیں جس سے یہ اتر رہے ہیں، وہاں پر 4th فلور کے اوپر جو ہے شیٹرنگ کا ورک ہو رہا تھا اور 4تھی چھت ڈالی جا رہی تھی. اس کی جو مشین پک کر کے لے کے جاتی ہے اس کے لوڈ کو، سیمنٹ کے سیٹوں کو، یہ وہ مشین کی بیس ہے جس کو بنائی ہوئی تھی جس سے لوگ اترے. تو یہی آگ جو ہے تقریباً آگے سامنے 4 فیکٹریوں میں پھیل چکی تھی، اور ہم نے فوری طور پہ جا کے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی آگ پر جاتے ہیں تو پہلے فوری طور پہ جا کے اس آگ کو کوشش کرتے ہیں ارد گرد کی بلڈنگز میں یا عمارات میں نہ پھیلے، اور اس کو کنٹرول کر کے ہم پھر اس کو بجھانے کا عمل شروع کرتے ہیں. اب اس کو تو ہم یہی عمل تھا ہمارا. ہم نے لیکن ہم جس طرح سے لوگوں کو اترتے ہوئے چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو فائر ایگزٹ نہیں تھے، راستے نہیں تھے، لوگوں کو گائیڈ کیسے کیا جاتا؟ بالکل اسی طریقے سے تھا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایگزٹ نظر آ رہا ہے اس میں اپنا اسکرین پہ، لیکن میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو. اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اگر ہم میران ٹاؤن کی بات کریں تو میران ٹاؤن میں بھی جو تھے 11 لوگ جہاں ایکسپائر ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی ایگزٹ نہیں تھے. یہاں تک کہ جو چھت پہ جانے کا راستہ تھا وہ بھی وہاں پر بھی لوگ لگا ہوا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی پلاننگ پہلے کرتے ہیں. بقرعید کے نیکسٹ ڈے یہاں پر ای پی زون میں آگ لگی تھی، اور اس پر بھی ہم نے فوری طور پہ ریسپانس کیا. 4 فیکٹریوں میں آگ وہ پھیل گئی تھی، اسی پروسیسنگ زون. جی اسی میں. اور یہ پہلی آگ نہیں ہے. یہی میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ بقرعید سے کے بعد بھی 4 فیکٹریز میں آگ لگ گئی تھی. آپ لوگ پہنچے، آپ نے بتایا کہ یہاں پر اس میں 4 فائٹر ہمارے 4 فائٹر زخمی ہوئے. اب میں ذرا شروع سے آپ سے ذرا ڈیٹیلز لینا چاہتا ہوں. میرا سوال یہاں پر یہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہر ادارے میں، ہر کارپوریٹ میں، ہر فیکٹری کے اندر ایک خودکار نظام موجود ہوتا ہے. ہمارے دفتر میں ہر فلور کے اوپر 2 سے 3 فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہوئے ہیں. اب یہ ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون. یہاں پر ہے کپڑے کی فیکٹری، اطراف میں ہے گتے کی فیکٹری، کہیں پر اس طرح کی چیز مطلب مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں جو کہ بہت ایزیلی فائر کیچ کر سکتی ہیں. آگ ایک دم سے اتنی بڑی نہیں لگی. ظاہر سی بات ہے کسی شعلے سے، کسی شارٹ سرکٹ سے آگ بڑی ہوگی. وہاں پر اسپرنکلرز موجود تھے، اسموک ڈیٹیکٹرز موجود تھے، یا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز موجود تھے؟ اگر اسپرنکلر سسٹم سب سے کامیاب ہے. اگر کیونکہ آگ جو لگی بیسمنٹ سے شروع ہوئی ہے، اور یقیناً اگر اسپرنکلر سسٹم ہوتے تو یہ آگ نہیں پھیلتی. کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ آگ کو محدود کرنا. اس میں ان کی جو پائپنگ ہوتی ہے اس کے اندر آلریڈی واٹر موجود ہوتا ہے،
اور اس کے ساتھ ہی ایک اسپرنکل لگا ہوتا ہے, ایک لکوڈ ہوتا ہے جو ایک ہیٹ کے اوپر وہ بریک ہوتا ہے, جس کے بعد خود ہی آٹومیٹکلی شاورنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فقدان یہی رہا ہے کہ ہمیشہ کاروبار ہو یا بزنس ہو اس پہ تو بہت توجہ دی جاتی ہے, لیکن سیفٹی پہ نہیں دی جاتی. سیفٹی پہ نہیں, اور آپ نے خود بتایا کہ وہ جو آگ ہے وہ بیسمنٹ سے لگی ہے. ایک چیز بتائیے گا, یہ عمارت زمین بوس کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے ریسکیو کا کام تو کافی دن چلتا ہے, اگر کوئی خدا نخواستہ پھنسا ہوا ہے, کوئی اور چیز ہے تو ٹائم چاہیے, عمارت گر گئی. بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی عمارت, یہ 1000 گز پہ ایک پلاٹ ہے, یہ 4 پلاٹ ہیں, اٹ مینس 1 ایکڑ کے اوپر, 1 ایکڑ کے اوپر یہ فیکٹری بنی ہوئی تھی ٹوٹل, یعنی کہ کورڈ, اوپن نہیں تھی کہیں سے, ٹوٹل کورڈ تھی, اور 4 چھتیں, اور اس کے بعد اس کا گرنا اور کوئی فائر فائٹر, کوئی آدمی کا زخمی نہ ہونا, یہ بہترین حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے. بوس کیسی مخدوش عمارت تھی؟ مخدوش نہیں تھی, جو بیسمنٹ کی شدت بہت زیادہ تھی, آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کیونکہ وہاں پہ اپنا یہ لنڈا کے جو کپڑے ہیں, ایکسپوز پروسیس زون کا مقصد یہ ہوتا ہے ان چیزوں کو یہاں لا کے ریسائکل کر کے پھر دوسرے ملکوں میں بھیج دینا. تو جب وہ نیچے فائر ہوئی ہے تو وہ اس کی آٹومیٹکلی جو بنیاد تھی, جو پلرز تھے نیچے سے, وہ سریے پگھلے, لوڈ تو آلریڈی اوپر موجود ہے. تو جب وہ اپنی ٹمپریچر, اس سے پہلے جو کراچی میں ہم نے بڑی بڑی آگ دیکھی ہیں مالز میں, آر جے مالز وغیرہ میں, وہاں پہ ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے. آر جے مال میں 11 لوگ ایکسپائر ہوئے. عمارت گرنے کی میں بات, جی میں بتا رہا ہوں, اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں. تو ہوتا یہ کہ ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا, کیونکہ نیچے ان کے ٹوٹل کارٹنز رکھے ہوئے تھے, روئی کے بنڈلز, یہ سمجھے کہ 4x4 کے, اور تقریباً ہزاروں تھے. اب وہ تمام چیزیں پلر سے اٹیچ ہوں اور مسلسل جل رہی ہوں تو نیچے پلرز کمزور ہونا آٹومیٹکلی شروع ہو جاتے ہیں. جب نیچے سے بنیادیں کمزور ہوئی ہیں تو لوڈ اوپر موجود تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اسی جگہ پر ہم نے جو فائر فائٹنگ کی ہے کہ ابھی تک کئی چھتیں جو گری ہیں وہ چھتیں اپنی جگہ موجود ہیں. یعنی اٹس مینس نیچے سے بنیادیں پگھل گئیں, اتنا کمزور ہو گئیں کہ وہ ویٹ مزید برداشت نہیں کر سکی اور سارے ویٹ کو لے کر نیچے آ گئیں. اور اللہ کا شکر تھا, یہ بالکل یہ اس کو ہم کہتے ہیں جیسے بلڈنگز کا بیٹھ جانا, بلڈنگز بیٹھ گئی, لیٹی نہیں. اگر لیٹتی تو پتنی اپنے ارد گرد کی کتنی اللہ کا شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان نہیں ہوا. اور اس یہ بتائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے تھا, ایس او پیز کیا ہوتے ہیں, کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, خاص طور پر جس طرح اب یہ ربڑ بنانے والی فیکٹریز ہیں, گتا بنانے والی, کپڑا بنانے والی, کیمیکل والی, آپ نے بتایا لنڈا بازار والی, لنڈا کے کپڑے بنانے والی, یہ تمام طرح جو فیکٹریز ہیں جہاں پر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ان کے اپنے اندر کیا نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فائر ان سیفٹی کا اپنا ایک پورا 2016 کا 2016 کا باقاعدہ کوڈ ہے, اور اس میں تمام چیزیں بیان کی ہوئی ہیں, اور جس طریقے کا میٹیریل آپ یوٹیلائز کریں گے اسی نیچر کی فائر فائٹ, یعنی کہ اس میں فائر فائٹنگ سسٹم رائج کیا جائے گا. کیونکہ ہر آگ ایک پانی سے نہیں بجھتی, کہیں پر فارم کا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر فیکٹری والے یہ کہتے ہیں یار فارم ڈال دو, فارم کا یوٹیلائز کرو. تو مقصد کہنے کہ جہاں آئل اور اپنا پلاسٹکس وغیرہ کی فائر ہوتی ہے جو بلیک اسموک دے, شارٹ کٹ کے جو بلیک اسموک دے, اس پہ مقصد فارم کا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. صحیح. اور جو یہ وائٹ اسموک ہوتا ہے کاٹنز کا, روئی کا, ان کا یہاں پہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ چیزوں کو اسٹاک کر رہے ہیں اسی طریقے سے سوپی بنائی جاتی ہے. اور ہم نے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ جتنے بھی اپنا صنعتی علاقے ہیں, اپنا ان کے ایسوسیشن ہیں, ان کو باقاعدہ ہم نے لیٹر بھیجے ہیں آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے, اور ان کو ہم نے خود یہی انوائٹ یہ آفر دیے انہیں کہ آپ اپنی فیکٹری کا ہم سے وزٹ کروائیں, اور جہاں پر بھی اپنے جو واچ مین ہیں ان کو ٹرین کروائیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں ظاہر اس طرح آگ لگتی ہے, پبلک کو آئیڈیا نہیں ہے, جو ورکر ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کی جب آگ لگے تو ایک جو وہاں پر کام کر رہا ہے, جو اسٹک ہو گیا ہے, وہ کیا کرے, اور دوسرے یہ تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی ظاہر ہے کس طریقے سے آگ بجھانے میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, لیکن اسے امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے 2 ہی طریقے کار ہیں. اگر وہ تربیت یافتہ ہے, فار ایگزامپل ان کو کوئی ٹریننگ اس نے لی ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم وہیں پر نہیں ہے کوئی ٹریننگ, وہی کام, تو پھر وہ سب سے پہلے اپنی جان بچائے. کیسے چھت پہ جائے کہ نیچے آئے؟
وہاں یہاں تو میں نے بتایا نا کہ نظام ہی جو ہے، ابھی میں نے آپ کو اپنا کرنگی کی فائر کا بتایا کہ اوپر چھت پہ لاک لگے ہوئے تھے، دروازے آپ نے کہا نا لاک لگے ہوئے تھے. تو یہ سارا سسٹم جو اونرز ہے اس کا کام ہوتا ہے تمام چیزوں کو ڈیزائن کرنا، کہ مقصد اگر ایمرجنسی ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ کا یعنی کہ گر جاتی ہے، اگر کچھ اس طریقے کی ایس او پی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، باقاعدہ فرسٹ ایڈ وہ ہمایوں صاحب. میں آپ کو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم نا ہمارے ویورز کے لیے بڑے عام فہم میں آپ ذرا ان کو وہ 3 سے 4 باتیں بتائیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی عام شہری لے مین اپنے آس پاس کہیں فائر دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو فرسٹ رسپانس میں کیسے اپنے آپ کو ریسکیو کرے ذرا. جیسا ہم نے دیکھا یہاں پر لوگ کھمبوں پہ چڑھ رہے تھے، کھڑکیوں سے باہر نکل رہے تھے، لوگ چھلانگیں مار دیتے ہیں اوپر سے نیچے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہ جہاں پر بھی آپ اپنا ورکر ہیں جہاں کے بھی، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو فائر بریگیڈ کا نمبر آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے فائر بریگیڈ کا نمبر کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جس جگہ آپ ورک کر رہے ہیں وہاں کی ایس او پی کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد یہاں پر ایگزٹ ڈور ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں بھی پاسبل نیچے مینجمنٹ جو ہے وہ ان کو غفلت ہے اس کی، لیکن اونرشپ ہو سکتا ہے اس سے سینسیئر ہو، مخلص ہو. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے.